بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بنا رہے ہیں سمپل ٹی کیک اور وداؤٹ اوون بنائیں گے، اور یہ میں آئل میں بناؤں گی۔ آپ چاہیں تو اس کو بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بٹر کا میتھڈ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو جو ہے بٹر کے ساتھ سکھاؤں گی۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے جو ہے 100 گرام میدا لیا ہے۔ 100 گرام میدا جو ہے یہ میجرنگ کپ والا جو کپ ہے نا، یہ بالکل فل نہیں بھرا، تقریباً پونا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، یہ 100 گرام میدا ہے، اور 100 گرام ہی ہم نے یہاں پر جو ہے چینی لی ہے، اس کو میں نے پیس دیا۔ یہ آدھا کپ بنا ہے آپ کو چائے والا کپ، اور یہ والا کپ اور میجرنگ کپ جو ہے وہ سیم ٹو سیم اس کی جو ہے میجرمنٹ ہوتی ہے۔ اور 100 گرام ہی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے آئل ہے، اور یہ جو ہے آپ کا چائے والا جو کپ ہے نا، یہ آدھا کپ بنا ہے ہمارا آئل کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر میرے پاس 1 ٹیبل سپون جو ہے لیمن جوس ہے، اور 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر لیں گے، اور 1 ٹی اسپون ونیلا ایسنس ہے ہمارے پاس، یہ ہم اس میں ڈالیں گے، اور فیو ڈراپس جو ہیں یلو کلر کے ہم ڈالیں گے اس میں۔ 2 انڈے ہیں ہمارے پاس، اور 2 ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس جو ہے دودھ ہے نارمل روم ٹیمپریچر پہ۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے مولڈ کو گریس کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ اس کے برابر کا جو ہے بٹر پیپر کاٹ لیا ہے، اور میں اس کو پہلے آئل سے گریس کروں گی، پھر اوپر ہم بٹر پیپر رکھیں گے، اور اس کے بعد میں سائڈوں پہ جو ہے نا اس کے بٹر لگا کے اس کو میں گریس کروں گی۔ آپ چاہیں تو گھی بھی لگا سکتے ہیں، دیسی گھی بھی، سادہ گھی بھی، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جب گھی لگائیں گے اور اس کو فریج میں رکھیں گے، اس کے بعد آپ اس میں بیٹر ڈالیں گے تو کیک آپ کا ایزیلی مولڈ سے جو ہے باہر آ جائے گا، آپ کو لوز نہیں کرنا پڑے گا نائف کی مدد سے۔ یہ دیکھیں میں سائڈوں پہ بٹر لگا رہی ہوں۔ آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں، دیسی گھی لگائیں، سادہ گھی لگائیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ براؤن پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ سمپل کاپی کا پیج لے کے اس کو بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے برابر۔ اب یہاں پر میں جو ہے زردیاں اور سفیدیاں الگ کر لوں گی، اور آپ نے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ زردی کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ آپ کے سفیدی میں نہ جائے، ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے اور ٹھیک سے پھولیں گی نہیں۔ یہاں پر جو ہے میں نے دونوں زردیاں اور ان کو سفیدیوں سے الگ کر لیا تھا، اور اب میں نے ایک جو ہے سٹینڈر لیا ہے، اس میں میں نے میدا ڈالا ہے اپنا، اور بیکنگ پاؤڈر ڈالوں گی 1 ٹی اسپون، اور اس میں تھوڑا سا جو ہے نمک ڈالوں گی، اور اس کو ہم چھان کر سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اس کے بعد جس باؤل میں جتنی ہماری سفیدیاں تھیں ہم اس کو بیٹ کرنا شروع کریں گے۔ آپ نے اس کو تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک کہ اس میں جھاگ نہ بن جائے۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس میں شوگر ڈالنا شروع کریں گے۔ اچھا، یہ کام جو ہے آپ ہینڈ وسک سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہینڈ وسک سے بہت ٹائم لگتا ہے اور محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہیں الیکٹرک بیٹر لے لیں۔ اور اب تو چائنا کے بیٹر بہت سستے آ گئے ہیں، 1200 تک کا بیٹر آ جاتا ہے چائنا کا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ سفیدیاں ہماری جو ہو گئی تھی، اب میں اس میں آہستہ آہستہ شوگر ڈالتی جاؤں گی، اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ہم۔ یہاں پر میں نے چینی ساری جو ہے اس میں ڈال دی ہے، اور اب میں اس کو اسپیچولا سے سارا سائڈوں سے صاف کر لوں گی، اور تھوڑا سا ہم اس کو اور بیٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کا یہ ہونا چاہیے، سٹف پیکس بننے چاہیے۔ اس کے بعد میں زردیاں اس میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا مکس کروں گی۔ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے جتنا میں نے مکس کیا ہے بس اتنا ہی آپ نے مکس کرنا ہے، زیادہ مکس نہیں کرنا ورنہ آپ کا بیٹر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ بس میں نے اتنا ہی مکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے، آہستہ آہستہ آئل ڈالتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے۔ آئل بھی آپ نے ایک دم سے نہیں ڈالنا ورنہ آپ کا بیٹر بیٹھ جائے گا۔ یہاں میں نے سارا آئل ڈال لیا تھا، ہم اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کروں گی۔ اب ہم اس میں جو ہے لیمن جوس ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون، ونیلا ایسنس ڈالیں گے 1 ٹی اسپون، اور یلو کلر جو ہمارا فوڈ کلر ہے ہم یہ 3-4 قطرے ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ لیکوڈ میں نہ ہو تو آپ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے، بس جسٹ مکس ہی کرنا ہے آپ نے۔ بس یہاں پہ جو ہے ہمارا بیٹر کا کام ختم ہو گیا۔ اب ہم باقی کا کام جو ہے اسپیچولا کی مدد سے ہم اس کو فولڈ کریں گے۔
تھوڑا تھوڑا میدا ڈالتے جائیں گے اور اس کو فولڈ کرتے جائیں گے. آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو فولڈ کرنا ہے. اور یہ جو تھوڑا سا آخر میں بچا ہے میں یہ بھی ڈال دوں گی اس میں, اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے. اور پھر اس سٹیج پر جو دودھ تھا ہمارا 2 ٹیبل اسپون, یہ ہم اس میں ڈال دیں گے. اور اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے. بیٹر ہمارا تیار ہے یہاں پہ, اور اس کو اب جو ہم اپنے مولڈ میں ڈالیں گے. دیکھیے میرے مولڈ کو جو فریزر سے نکالا ہے, یہ سائڈ پہ اس کے بٹر جم گیا. اب جب میں اس کو نکالوں گی تو یہ ایزیلی باہر آ جائے گا. سارا بیٹر اس میں ڈال دیں گے. اور یہاں پر میں نے پریشر کوکر کو جو ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب میں نے جو ہے اپنا بیٹر تیار کرنا شروع کیا تھا. اور اس کی میں نے ربڑ نکال دی ہے اس کے ڈھکن کی. اب ہم اس کے اندر اپنا جو ہے مولڈ رکھ دیں گے اور ڈھکن اس کا بند کر دیں گے. اور اس کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے کوک کریں گے. اس کے بعد چیک کر لیں گے. درمیان میں آپ ایک دفعہ ضرور چیک کر لیا کریں. اچھا, یہ ہماری بیکنگ جو ہوتی ہے, جو آپ اوون میں بیکنگ کرتے ہیں, وہ تو آپ کی ظاہر آٹومیٹک ہوتی ہے. آپ نے ٹیمپریچر لگا دیا تو اس کے بعد آپ نے چیک کر لیا, آپ کو پتہ ہوتا ہے ٹیمپریچر ٹھیک ٹیمپریچر پہ ہو رہی ہے بیکنگ. لیکن یہ ہم نے مینولی, ہم چونکہ وداؤٹ اوون بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو خود چیک کرنا ہوتا ہے. آپ بیچ میں کم از کم 20 منٹ بعد ایک بار چیک کر لیا کریں. اگر تو آپ کا کیک جو ہے اب ایک دم سے رائز ہو گیا ہے اور سائڈوں سے جل رہا ہے تو آپ فلیم کو تھوڑا لو کر دیا کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا 20 منٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ کا جو ہے ابھی جو ہے رائز نہیں ہوا آپ کا کیک, تو آپ تھوڑا سا فلیم ہائی کر دیا کریں. میں ابھی 2-3 بار چیک کر لیتی ہوتی ہوں, تو یہ آپ خود جو ہے چیک کر کے دیکھا کریں آپ کو کتنا فلیم رکھنا ہے اور کیا پروسیس آپ کو کس طریقے سے کوک کرنا ہے. اور یہاں 35 منٹس بعد کیک ہمارا تیار ہو گیا تھا, تو لیکن میرے سے وہ ویڈیو تھوڑی سی مس ہو گئی ہے. ہم اس کو نکال لیں گے اب. اور یہ دیکھیں کتنا سافٹ بنا ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو جو ہے اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں. بہت سافٹ بنا تھا ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا ٹی کیک. میں آپ کو ایک پیس توڑ کر دکھاتی ہوں کتنا نرم بنا تھا. یہ دیکھیں خود بخود ہی ٹوٹ رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت نرم بنا تھا. یہ دیکھیں بہت سافٹ بنا تھا. امید ہے کہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ.